السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے ایک بار پھر سے ملک میں جاری یا آنے والے انتخابات کے حوالے سے۔ ایک طرف سپریم کورٹ اس بات پر بالکل کنفرم ہے، متفق ہے کہ 8 فروری کو انتخابات کرانے ہیں۔ دوسری جانب ہائی کورٹس میں متعلق مختلف پٹیشنز جو ہے وہ زیر سماعت ہے۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے جمعے کے روز شام کے وقت یہ ججمنٹ دی، یہ فیصلہ دیا کہ ہر حال میں 8 فروری کو انتخابات ہوں گے۔ الیکشن کمیشن الیکشن کا شیڈیول جو ہے وہ جاری کرے۔ اس کے بعد اور اس سے پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، پنجاب کے سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ اور خیبر پختونخوا کے پشاور ہائی کورٹ میں مختلف حلقہ بندیاں ڈی لیمیٹیشنز کے حوالے سے کیسز تھے، اور اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کچھ ایریاز جو ہے کچھ پٹیشنز پہ ریمانڈ وے کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو نئی حلقہ بندیاں ہیں انہوں نے کیا یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ وائز مطلب ضلع کی حد تک، حدود تک انہوں نے اسمبلیاں دی۔ ویسے تو الیکشن ایکٹ میں ہر قومی حلقے کے لیے 9 لاکھ ووٹرز یا 9 لاکھ کی آبادی ضروری ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے کچھ حلقوں میں 15 لاکھ کی آبادی کو بھی ایک حلقہ دیا، 13 لاکھ کی آبادی کو بھی ایک حلقہ دیا اور 5 لاکھ کی آبادی کو بھی ایک حلقہ دیا۔ تو اس ڈی لیمیٹیشنز کے خلاف اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، کراچی، لاہور، مختلف جو ہائی کورٹس اس میں پٹیشنز دائر کی گئی تھی اسی ڈی لیمیٹیشن کے حوالے سے۔ اس میں تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کچھ ریمانڈ دے کیا ہے۔ آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے پٹیشنز تھے، جس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا، اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے یہ مختلف جو پٹیشنز تھے جن کو کلب کیا گیا تھا اس پہ یہ کہا کہ ویسے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، لیکن ایسا فیصلہ دوں گا جس کا ہمیں مستقبل میں فائدہ ہوگا، اور فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فیصلہ کیا ہوگا یہ دیکھیں گے۔ دوسری جانب بلوچستان ہائی کورٹ نے حلقہ بندیوں سے متعلق کچھ پٹیشنز کے اوپر ریمانڈ میں کیا تھا، اور اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج سماعت کی۔ انہی بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کو سسپینڈ کیا۔ سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ جو قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ، یہ تینوں رکنی بینچ نے سماعت کی، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ حلقہ بندی جو ہے وہ اب ضروری نہیں ہے، الیکشن ہونے دے۔ جو پٹیشنرز ہیں ان کی درخواستیں جو ہے وہ ہم ڈسمس نہیں کریں گے، وہ ہم جو ہے وہ انفوکچس نہیں کریں گے، یہ اس کو ہم رکھیں گے، اور جب الیکشن کے بعد ہم ان اپیلوں کو سن لیں گے۔ ابھی جس طرح ہے، اگر یہ معاملات ہے کہ ڈی لیمیٹیشن چیلنج کرنا یا کوئی بھی اس طرح کی مزید کوئی الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کو ڈی ریل کرنا ہے۔ جو معاملات چل رہے، جو انتخابات کے حوالے سے جو باتیں ہیں یا جو پروگرس چل رہا ہے، تو یہ سپریم کورٹ نے اب یہ جو ججمنٹ ہے، جو آج کی ججمنٹ ہے، اس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو پٹیشنز ہے ڈی لیمیٹیشن کے حوالے سے، یہ کہیں پر بھی جہاں پہ بھی پینڈنگ ہے اس میں ہم اس کو رکھیں گے یہاں پہ، اور الیکشن ہونے دے، الیکشن کے بعد ہم کوئی فیصلہ کریں گے۔ جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے ریمارکس آئے کہ نقشے دیکھنا جو ہے وہ کسی ہائی کورٹ کا کام نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، اور الیکشن کمیشن ہی اس معاملے کو دیکھیں گے۔ اور جو پٹیشنر نے ان سے کہا ہے کہ صرف آپ کا بھی یہ معاملہ نہیں ہے، یہ حلقہ بندیوں کا مسئلہ پورے ملک میں ہوگا، ہے بھی،
جو کہ ہم نے دیکھا بہت سارے کورٹس میں پٹیشنز آ رہے ہیں. تو سپریم کورٹ نے بھی یہ کہہ دیا کہ اگر ہم ایک فیصلے میں اس کو کرتے ہیں، کوئی ججمنٹ دیتے ہیں یا ریمانڈ بیک کرتے ہیں، تو اس پہ ہمیں دوسرے حلقوں میں بھی ایسا کرنا پڑے گا. لائک اسلام آباد ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا کے 2 علاقوں انہیں 35 کوہاٹ اور انہیں 36 ہنگو کے جو حلقہ بندیاں ہوئی تھی اس کو ریمانڈ بیک کیا تھا 12 دسمبر کو. آج جو درخواست تھی اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس ارباب محمد طاہر نے ججمنٹ ریزرو کر لی. جو چیف جسٹس عامر فاروق کے پاس جو پٹیشن تھے انہوں نے ان سب کو ایڈفکٹس قرار دے دیے. ساتھ ہی سپریم کورٹ کی طرف سے یہ ڈائریکشنز آنا کہ جو بھی ہے جیسا تیسا بھی ہے الیکشن کمیشن کی جو حلقہ بندی ہے اس کو ایسے ہی رہنے دے، بعد میں ان کو دیکھا جائے گا، کسی کا حق متاثر نہیں ہوگا. تو جناب سپریم کورٹ کے جج صاحبان، حق تلفی تو ہو گئی اور ہوگی بھی. اگر ایک بندے کی پٹیشن ہے اس پہ ابھی فیصلہ نہیں ہوتا، الیکشن سے پہلے فیصلہ نہیں ہوتا، تو الیکشن کے بعد کیا فائدہ؟ اگر الیکشن ایکٹ میں 9 لاکھ کی آبادی قومی اسمبلی کے لیے مختص ہے، تو پھر 13 لاکھ 15 لاکھ یا 16 لاکھ کی آبادی کے لیے ایک حلقہ کیسے جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے؟ دوسری جانب یہ تو خیر الیکشن کے جو معاملات ہیں دیکھیں گے حلقہ بندیوں کے حوالے سے. دوسری جانب ایک اور چیز، جو چیف الیکشن کمشنر ہے سکندر سلطان راجہ، اس کے خلاف پاکستان کے 2 بہت بڑے وکلاء تنظیموں نے یعنی کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل کی جانب سے پریس ریلیز جاری کیا گیا، اور اس پریس ریلیز میں کہا گیا کہ ہمیں تحفظات ہے. جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہے سکندر سلطان راجہ کے ہوتے ہوئے شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل سکتا سیاسی جماعتوں کو. ویسے تو لیول پلینگ فیلڈ ابھی تمام جماعتوں کو مل رہا ہے ماں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے. ان کے نشان تک خطرہ ہے کہ شاید بلے کا نشان جو ہے وہ الیکشن کمیشن نہ دے. اور اس میں بھی اس سپریم کورٹ کے اور پاکستان بار کونسل کی جو پریس ریلیز ہے اس کے ساتھ میں متفق اس لیے ہوں کہ باقی جماعتوں کے انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے اس پر الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کہا، اور پی ٹی آئی کے موجودہ انتخابات کے اوپر الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ مسئلہ ہے. الیکشن کمیشن نے انتخابات جلد از جلد انتخابات کرانے کہا، انہوں نے انتخابات کرا دی تو اب وہ کہہ رہے کہ ایسا تو اعلان کرو تو کوئی بھی چیئرمین بن جائے گا. خیر اب دیکھتے ہیں کہ کیا ان 2 بارز کے، اور ہاں یہ بھی بتا دیں کہ جو بارز ہیں خاص کر سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کے جو وکلاء ہے ان کا جو کرا کرتا ہے یا ان کا جو رہنما ہے وہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے لیڈر سینیٹر اعظم نذیر تارڑ سے ان کا تعلق ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے کہ اعظم نذیر تارڑ یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہی وکلاء اور ان کے منتخب کردہ باڈی کا الیکشن کمیشن کے چیف کمشنر کے اوپر اعتراضات اچانک سامنے آ گئے، اور ایک ہی دن میں ایک جیسا پریس ریلیز. پس پردہ کیا ہے، کیا اغراض و مقاصد ہو سکتے ہیں، یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. لیکن ایک بات کہ سپریم کورٹ آف پاکستان 8 فروری 2024 کو ملک بھر میں عام انتخابات کے حوالے سے کنسرن ہے، اور اس بات پہ متفق ہے سپریم کورٹ کی 8 فروری کو انتخابات لازمی ہوں گے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.